شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے صدر اسلام، شہدائے پارا چنار، بالخصوص شہدائے کوئٹہ اور دیگر جہاں جہاں جس مقام پر مومنین نے جام شہادت نوش کیا ہے، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد انہیں جوار سید الشہداء نصیب فرما، ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ نصیب فرما، ان شہداء کی قبور کو نور ائمہ سے منور فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، پروردگار اسے عدل و انصاف سے پر فرما، امام برحق کے ظہور میں تاجیل فرما، قلب نازنین حضرت حسین ابن الحسن علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ قائم و دائم فرما، مذہب حقہ کی ترویج اور نشر و اشاعت میں کچھ حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مکتب کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے کل جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا، اس میں راؤنڈ اباؤٹ 115 کے لگ بھگ شہداء ہیں اور 200 کے قریب زخمی، 300 کے قریب کہہ رہے ہیں زخمی۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے، اور ہماری اس حکومت سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ وہ ان دشمنان کو گرفتار کرے اور قرار واقعی سزا دے۔ سامعین محترم، اس سلسلے میں اگر کوئی شخص ڈونیشن دینا چاہے تو وہ منتظمین سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ کچھ ایک معروضات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مکتب اہل بیت اس رحمان کا ایک خاص، اس کی عنایت، اس کا کرم، اس کا لطف اس مکتب اہل بیت پر ہے۔ اس مکتب کا عقیدہ یہ ہے، اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، وحدہ لا شریک، وہی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، اور پاک پیغمبر کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے اس روئے کائنات میں تو وہ ذات علی ابن ابی طالب۔ سامعین محترم، اللہ پروردگار عالم نے اس نظام ہدایت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا دلنشین بنایا ہے کہ جب بھی رحمان کسی کو اپنی جانب سے روئے زمین پر نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے تو بغیر طاقت کے نہیں بھیجتا، اپنے نمائندے کو
ایک معجزے جیسی قوت اور طاقت سے سرفراز کر کے بھیجتا ہے۔ گویا اللہ پروردگار عالم کا نمائندہ جب بھی کسی زمین پر اترتا ہے، کسی میدان میں جاتے ہیں، تو رحمان کا نمائندہ کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب اور سرفراز ہوتا ہے، ہمیشہ غالب اور سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کی جو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی تھی اس کا توڑ معجزے کی شکل میں دے کر بھیجا۔ اس زمانے میں جادوگری کا علم بڑے عروج پہ تھا، لوگ جادو کرتے تھے، سحر، اور اس کے ذریعے دوسروں پر غلبہ حاصل کرتے تھے، لیکن اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب موسیٰ کو ایسا معجزہ عطا کیا ہے کہ جب فرعون کے درباریوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئیں، تو رحمان کے نمائندے نے اپنی عصا کو پھینکا، وہ نہ سانپ بلکہ اژدہا کی شکل اختیار کر، جب ان سانپوں کو کھا گیا تو ان ساحروں کا یہ قول ہے، قرآن فرماتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس زمانے کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا توڑ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بلند ترین علم سمجھا جاتا تھا، جس پہ لوگ فخر اور مباحات سے کام لیتے تھے، وہ دارو گیاہی، جڑی بوٹیوں کا علم تھا، جس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو مصنوعی طور پر بڑھا لیتے تھے۔ بہت ساری بیماریاں جو لا علاج ہوتی تھیں ان کا علاج دریافت کرتے تھے، لیکن اس رحمان نے اپنے حبیب عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا ہے، کہا یہ تو دوائیں کھا کر اپنی زندگی کو مصنوعی طور پہ بڑھا لیتے ہیں، میں تجھے یہ طاقت عطا کرتا ہوں کہ مارا ہوا ان کا ہوگا، اللہ کی اذن سے آپ اس کو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں آوازوں کا علم تھا، مختلف پرندوں کی، جانوروں کی آوازوں کو سیکھا جاتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ علم عطا کیا۔ باقی لوگ صرف سیکھتے تھے، لیکن رحمان کا نمائندہ باقاعدہ ہر جانور اور پرندے سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کیا تھی اور رحمان نے اس کا توڑ کس معجزے کے ذریعے پیش کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واجبہ۔ تو پاک پیغمبر کے زمانے میں جو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی تھی جس پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، تکبر اور غرور سے کام لیا جاتا تھا، ایک فصاحت اور بلاغت اور دوسرا شجاعت۔ فصاحت اور بلاغت، بازار عکاظ جس کو عکاظ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں سال بھر میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا، شعراء اپنا اپنا جید کلام لے کے آتے تھے، اس مشاعرے میں پڑھا جاتا تھا، جو کلام پیک پہ شمار ہوتا، جو تمام کلاموں میں غالب آ جاتا تھا، اس کو جا کر بیت اللہ میں آویزاں کر دیا جاتا تھا، بیت اللہ میں آویزاں کیا جاتا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے سورہ کوثر نازل ہوئی، سید الانبیاء نے سب سے چھوٹے سورہ کو جا کر دیوار کعبہ پر آویزاں کیا، تو بڑے بڑے شعراء نے شرم کے مارے اپنے کلام کو وہاں سے اتار لیا۔ ایک طاقت فصاحت اور بلاغت تھی، اور دوسرا شجاعت۔ معروف ہے کہ وہ بدو ایسے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، بالکل چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے تھے، لیکن اللہ پروردگار عالم نے ان دونوں چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے حبیب کو ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، کوئی ان کا توڑ پیش نہیں کر سکے گا، نہ پاک پیغمبر کے زمانے میں، نہ قیامت تک
تک، اس لیے کہ محمد کا دین صرف محمد کے زمانے تک نہیں ہے، حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا۔ محمد مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے، اس رحمان نے اپنے حبیب کو عربوں کی فصاحت اور بلاغت کا توڑ پیش کرنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام قرآن عطا کیا، اور عربوں کی شجاعت سے نبردآزما ہونے کے لیے علی جیسا معجزہ۔ سبحان اللہ، ذات علی جیسا معجزہ عطا، ذات علی خود ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے، واجبہ، بے شک بے شک۔ تبھی تو فرماتے ہیں آؤ مجھ علی سے پوچھو، میں بتاتا ہوں اس قرآن کی کون سی صورت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ آؤ مجھے علی سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کس آیت کا شان نزول کیا ہے، کس آیت کا شان نزول سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ تو ذات علی ابن ابی طالب خود ایک معجزہ ہے، اور اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ طاقت عطا کی ہے، اور یہی قرآن جس سے متعلق علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھو اس قرآن سے متعلق، میں علی آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، کس مقام پہ نازل ہوا، کون سی آیت کہاں کہاں نازل ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے پوتے حجاج بن یوسف کے زندان میں آ گئے، بہت بڑا ظالم تھا، اس نے آپ کو زندان کے ایسے خانے میں رکھا جہاں نہ سورج کے طلوع ہونے کی خبر ہوتی تھی، نہ سورج کے غروب ہونے کی خبر ہوتی تھی۔ اتنا عرصہ رکھا، رکھنے کے بعد حجاج نے ایک پیغام بھیجا، جائیے اور عبداللہ سے کہیے ہم نے سنا ہے آل محمد کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں، ہم نے سنا ہے کہ محمد و آل محمد ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتے ہیں، جبکہ آپ کو ہم نے ایسے مقام پہ رکھا ہے نہ سورج کے طلوع ہونے کی خبر ہے، نہ سورج کے غروب ہونے کی کوئی خبر ہے۔ یقیناً نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہوں گے، یا قبل از وقت پڑھتے ہوں گے، یا بعد از وقت پڑھتے ہوں گے۔ جب یہ سوال بھیجا، عبداللہ نے کہا اس خادم سے اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو حجاج سے کہو کہ وہ خود ہمارے قدموں میں آئے۔ اہل بیت جو کہتے ہیں اسے کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارا کل بھی یہ وعدہ تھا کہ قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں، آج بھی ہم یہی وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں، ہم نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ حجاج آتا ہے، آ کر پوچھا بتائیے کیا جواب ہے اس کا، تو وہاں فرمایا عبداللہ نے، اے حجاج تم نے ہمیں زندان میں جکڑ کر ہمارے بدنوں کو تو جکڑ لیا ہے لیکن ہمارے دلوں سے قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ ہم اہل بیت نماز کو اول وقت ہی میں ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پیمانہ کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو سورج کے طلوع، غروب اور زوال سے معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ نامی شخص نے فرمایا کہ دیکھو قرآن ہمارے سینوں میں بند ہے، ہم اہل بیت کو علم ہے کہ فجر سے لے کر کتنی آیات کی تلاوت کی جائے تو ظہر کا اول وقت آ جاتا ہے۔ آواز بلند سلوان، فجر سے لے کر کتنی آیات کی تلاوت کی جائے تو ظہر کا اول وقت آ جاتا ہے، اور ظہر سے لے کر کتنی آیات کی تلاوت کی جائے تو عصر کا اول وقت آ جاتا ہے، اور عصر کے بعد کتنی آیات کی تلاوت کی جائے تو مغرب کا اول وقت آتا ہے، مغرب کے بعد کتنی آیات کی تلاوت کی جائے تو عشاء کا اول وقت آتا ہے، اور عشاء کے بعد کتنی آیات کی تلاوت کی جائے کہ فجر کا اول وقت آ جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے مکتب اہل بیت کا، کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس مساجد میں موجود ہے، امام بارگاہوں میں ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس مکتب اہل بیت کا کہ یہ قرآن بعین ہی وہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ جو شخص اس قرآن مجید میں ایک نقطہ برابر کمی یا زیادتی کا قائل ہے، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو قرآن 6666 آیات کا مجموعہ ہے، توجہ چاہوں گا، 6666 آیات کا مجموعہ ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے تب تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک پورے قرآن پر ایمان نہ رکھے۔ مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک پورے قرآن پر ایمان نہ رکھے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ایک گروہ ایسا بھی ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو قرآن کی بعض آیتیں جو ان کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں انہیں لے لیتے ہیں، جو مزاج کے برعکس ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ مزاج ایسے ہیں جو اپنے مزاجوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنا نہیں چاہتے بلکہ قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک استدلال کرنے جا رہا ہوں، یہ قرآن 6666 آیات پر مشتمل ہے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی آدمی 6665 آیات پر ایمان رکھے اور ایک آیت پر ایمان نہ رکھے تو کیا وہ دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ آئیے مل کر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس پورے قرآن پر، اور اس پورے قرآن کی 6666 آیات پر بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اس رحمان کا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اسی قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میرا حبیب اتنا طیب ہے، اتنا طاہر ہے، اتنا صادق ہے، اتنا امین ہے، اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی پروردگار نہ ہو جائے۔ اگر میں لفظیں بدل دوں اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ سید الانبیاء فرماتے ہیں وہ مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، جو کچھ سید الانبیاء فرماتے ہیں وہ مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، وہ در حقیقت مرضی پروردگار ہے۔ اس لیے محمد پابند ہیں بولنے میں مرضی پروردگار کے۔ محمد تو نام ہے محض اطاعت کا، محض اطاعت کا نام ہے محمد۔ تو جو کچھ محمد فرماتے ہیں وہ مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، وہ تو مرضی پروردگار ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، جو قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ جو کچھ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، وہ در حقیقت مرضی پروردگار ہے۔ جس کا اس آیت پر ایمان ہے چند لمحوں کے لیے ذرا میرے ساتھ چلیے مسجد نبوی میں، جہاں پاک پیغمبر ممبر افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، جس نے اپنے اوپر مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے ماننا پڑے گا پاک پیغمبر نے علی اور شیعیان علی کی کامیابی کی جو بشارت دی ہے یہ صرف مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تو مرضی پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت نعرہ حیدری آواز بلند سلوات جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے ماننا پڑے گا۔ اگر محمد مصطفیٰ فرمائیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کا مقسم ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ پاک پیغمبر نے جو فرمایا یہ صرف مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تو مرضی پروردگار ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ماننا پڑے گا یہ جانشینی محمد کا حق اگر محمد نے دیا ہے اپنی مرضی سے نہیں دیا ہے، پروردگار عالم کی مرضی سے دیا ہے۔ اگر یوں فرماتے ہیں یا علی من اطاعک فقد اطاعنی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اے علی جس نے تمہاری پیروی کی اس نے مجھ محمد کی اطاعت کی، جس نے مجھ محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو محمد علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں، یہ صرف مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مرضی پروردگار ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ آئیے کہ آخری حج کا موقع تھا، 18 ذی الحج کو سید الانبیاء نے جب مختلف مجمع کو آگے سے پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کے دل میں ایمان علی ابن ابی طالب ہے وہ جواب دے گا کہ کیا ہے کہ من کنت مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں۔ اگر کوئی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسے ماننا پڑے گا ولایت علی مسئلہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ تو مرضی پروردگار ہے۔ یہ تو مرضی پروردگار ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، یہ قرآن کی نص سے سری ہے، نص سے سری ہے قرآن کی۔ اور یہی قرآن سید الانبیاء فرماتے ہیں، ایک سلوات پڑھ لیجیے حضرت کی ذات ایک صحابی رسول جن کا نام معاذ ابن جبل ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تشییع جنازہ ہو رہی تھی۔ جب تشییع جنازہ ہو رہا تھا، اس جنازے میں سید الانبیاء بھی شریک ہوئے۔ اصحاب نے دیکھا کہ شرکاء کی، شرکت کنندگان کی تعداد کم ہے، لیکن سید الانبیاء کے چلنے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ سید الانبیاء جنازے میں ایسے چل رہے ہیں، ایسے پھونک پھونک کر احتیاط سے قدم رکھ رہے ہیں، جیسے لگتا ہے جمع غفیر ہو اور قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ سید الانبیاء بڑی احتیاط سے قدم رکھ رہے ہیں، جگہ دیکھ کر تلاش کر کے قدم رکھتے ہیں۔ اصحاب نے دیکھا جگہ تو خالی نظر آ رہی ہے، اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام نہیں ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ سید الانبیاء بڑی احتیاط سے قدم رکھ رہے ہیں۔ تشییع جنازہ ہو گئی، جنازہ ہو گیا۔ تدفین کے بعد جب واپس پلٹ رہے تھے تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، تشییع جنازے میں کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن آپ کے چلنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ جیسا کہ یہاں کثیر تعداد میں مومنین ہیں، جو پیچھے سے آنے والا شخص ہے وہ احتیاط سے قدم رکھے گا، کہیں کسی مومن کا ہاتھ نہ ہو، کہیں کسی مومن کے اوپر پاؤں نہ آ جائے، اذیت نہ ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ بڑی احتیاط سے قدم رکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کاش سارے شیعہ میرے اس معاذ کی طرح ہو جاتے۔ کہتے ہیں اس لیے میں قدم احتیاط سے رکھ رہا تھا، اس معاذ کے جنازے میں اتنے ملائکہ شریک تھے، اتنے ملائکہ شریک تھے کہ مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی۔ یہ پوچھا یا رسول اللہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس معاذ کے جنازے میں اتنے ملائکہ شریک ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں اس معاذ کی ایک خصوصیت یہ تھی
کہ یہ سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ توحید کی بڑی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. جس چیز پر ایمان ہو اور محکم ایمان ہو وہ یقیناً چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے. اذہان میں آیا ہوگا یہ تو ایسی سورہ ہے جس کو ہر روز کئی مرتبہ ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن کبھی اس نیت سے اگر تلاوت کیا جائے، اس نیت سے تلاوت کی جائے اس کا اجر ہی کچھ اور. کیا شان ہے اس خاندان اہل بیت کی، کیا شان ہے جنہوں نے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز سے کی کہ جب نصف شب کا وقت ہوتا ہے جناب زہرا نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہیں. نماز تہجد کے لیے اٹھتی ہیں. ایک طرف امام حسن ہوتے ہیں، ایک طرف امام حسین ہوتے ہیں، اور جب نماز وتر کی دعائے قنوت میں پہنچتی ہیں، اتنا لمبا قنوت پڑھا آقازادی نے جس میں ہر پڑوسی کا نام لیا، ہر ہمسائے کا نام لیا. نماز کے اختتام پر سبط پیغمبر پوچھتے ہیں، اے مادر گرامی، آپ نے اپنے لیے دعا کا کوئی حصہ نہیں رکھا، ساری دعا اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے لیے کر دی. یہ درس ہے ماں کا. کہتی ہیں بیٹا اول جار ثم الدار، پہلے ہمسائے کا حق ہے پھر اپنے گھر کا حق ہے. یہ مکتب اہل بیت ہمیں درس دیتا ہے. پہلے ہمسائے کا حق ہے پھر اپنا حق ہے گھر کا. سامعین محترم، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میں عرض کروں گا کہ اپنے روزمرہ کے امور میں 10-15 منٹ ضرور مختص کیجئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ضرور مختص کیجئے. اور کم سے کم ایک مومن کی علامت ہے 50 آیات کی تلاوت روزانہ ضرور کرنی چاہیے. اور اس خاندان تطہیر کی مثال دیکھیے. ایک مرتبہ جب بھی کوئی تازہ آیت نازل ہوتی تھی، پاک پیغمبر مسجد النبوی میں بیان فرماتے، اصحاب کا مجمع ہوتا، لیکن جب علی ابن ابی طالب گھر آتے تو جناب زہرا وہ تازہ نازل شدہ آیت علی کو پڑھ کے سناتی تھی. پڑھ کے سناتی. کائنات کے امیر نے فرمایا، یا زہرا، یہ آیت تو ابھی ابھی آپ کے بابا پر نازل ہوئی ہے جو انہوں نے مسجد النبوی میں بیان فرمائی ہے، آپ تک اس کا علم کیسے آ گیا؟ فرماتی ہیں، یا علی، جب آپ مسجد کو روانہ ہوتے ہیں نا، آپ کے پیچھے میں اپنے 2 چھوٹے چھوٹے سفیر حسن و حسین کو بھی روانہ کر دیتے، اور آپ کے آنے سے قبل مجھے وہ آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ابھی مولا امام حسن کی کیا عمر تھی؟ 3-3.5 سال کا سن تھا. آپ جانتے ہیں بچہ جب بولنے کی ایج میں آتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو دل کرتا ہے بچے کو سینے سے لگا لیا جائے. کائنات کے امیر نے خواہش ظاہر فرمائی، یا زہرا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں حسن کی زبان سے ذرا آیات کو سنوں. چنانچہ ایک کمرے میں پردے کو آویزاں کیا گیا. ایک طرف علی ابن ابی طالب موجود تھے، دوسری طرف جناب زہرا نے فرمایا، بیٹا حسن، آئیے ذرا وہ آیات پڑھ کے سنائیے جو ابھی ابھی آپ کے نانا پر نازل ہوئی ہیں. جب حسن مجتبی نے تلاوت شروع کی، جب آیت کے نصف میں پہنچتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں، یا اماں انی اشم رائحۃ ابی، میں محسوس کر رہا ہوں کہیں پس پردہ میرا بابا بیٹھ کر میری آواز سن رہا ہے. غور فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو انسان کے مشام کتنے تیز ہو جاتے ہیں، کہاں کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے.
اور میں عرض کروں گا کہ جن صاحبان کے والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے والدین، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر ہر روز نہ کر سکیں کم از کم شب جمعہ کو ان کے لیے فاتحہ ضرور بھیجا کریں، اس لیے کہ ہر پنجشنبے کو روح اپنے گھر آتی ہے، اور اگر خالی لوٹے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کے ہاتھ بدے ہیں، نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اب آپ کے اور میرے اختیار میں ہے ان کے ثواب کو کتنا بڑھا سکے۔ جن کے والدین حال حیات ہیں میں کہوں گا ان کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ ایک شخص آیا تھا امام رضا علیہ السلام، آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو 6 حج کرائے ہیں مسلسل، کیا اور اس کے علاوہ میری والدہ اتنی نحیف ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ کر والدہ کے منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں، خود لباس پہنواتا ہوں، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا جو میری ماں نے میری پرورش کی تھی؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے شخص، تیری ماں نے جو تمہیں بچپنے میں جھولا جھلایا تھا نا، اس جھولے کے ایک چکر کا حق بھی ابھی ادا نہیں کیا۔ عربی میں شوط کہتے ہیں ایک چکر۔ جو عمرے پر بیت اللہ تشریف لے گئے حج پر وہ جانتے ہیں طواف ایک خاص مقام ہے جہاں سے شروع کیا جاتا ہے، اور جب جہاں ختم کیا جاتا ہے اس ایک چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ کہا تم نے تو اپنی جو اس میں جھولا جھلایا تھا آپ کی ماں نے، ایک چکر کا حق ادا نہیں کیا۔ جب حیرانگی سے دیکھتا ہے امام کے چہرے کی طرف، حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ تم نے اپنی ماں کو حج کس انداز اور کس نیت سے کرائے؟ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، جس وقت میں نے پہلا حج کرایا میں نے کہا اس دفعہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، نہ جانے آئندہ سال میری ماں رہے یا نہ رہے، میں اسے حج بیت اللہ کی سعادت ادا کرا دوں۔ میں نے حج ادا کیا، کرایا والدہ کا، اور آئندہ سال پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، پھر میں نے یہی سوچا اللہ نے مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا، نہ جانے آئندہ سال میری ماں زندہ رہے یا نہ رہے، ایک پھر حج کرایا، اسی نیت سے 6 حج کرائے کہ نہ جانے آئندہ سال میری ماں رہے یا نہ رہے۔ حضرت نے فرمایا یہی فرق ہے تمہاری ماں میں اور تم میں۔ آپ نے اپنی ماں کو جو 6 حج کرائے ہیں، آپ کا مطمع نظر موت تھا، اور جب آپ کی ماں تمہاری تربیت کرتی تھی، تمہارے اوپر کبھی کوئی آنچ آتی تو اس کے یہی الفاظ ہوتے، رحمان میری جان جاتی ہے چلی جائے، اس بچے کی جان بچ جائے۔ تمہارا مطمع نظر موت تھا، اس کا مطمع نظر حیات تھا۔ بتاؤ حل الموت والحیات متساویان، کیا موت اور حیات بھی کبھی مساوی اور برابر ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، یہ ہے درس اہل بیت۔ کوشش کیجئے جس حد تک ممکن ہو اپنے والدین کی خدمت کیجئے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا علی الشیء فابکی علی جدی الغریب۔ اے شبیب، اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آ جائے تو میرے جد مظلوم کربلا کو یاد کر کے رونا۔
اسی لیے میں عرض کرتا ہوں عزاداران مظلوم کربلا، اس دین کی بقا پر بڑا خرچ ہوا ہے علی و بطول کی بیٹیوں کا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو کام سے پہلے سوچ لیا کریں ایک مرتبہ، کہیں ایسا نہ ہو میری اس نازیبا حرکت سے سید سجاد کا دل نہ دکھ جائے، کہیں سید سجاد یہ نہ کہیں اے محترم، اے میرا شیعہ، کیا تمہارے اس کام کی وجہ سے میں نے 6 مہینے کے اصغر کو دیا تھا؟ کیا میں نے تمہارے اس کام کی وجہ سے اپنے کڑیل جوان ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی چھاتی میں برچھی کو سہا تھا؟ اجرکم اللہ۔ سامعین محترم، امام علی رضا علیہ السلام، ان کو مامون نے جب مدینہ سے بلوایا اور اپنا ایک کارندہ بھیجا کہ جائیے امام کو جبرن لے آیا جائے ولی عہدی کا قلمدان سونپنے کے لیے، اور غریب الغرباء امام رضا نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے بیٹے جواد کو ساتھ لیا، نانا رسول اللہ کی قبر پر گئے، کئی مرتبہ الوداع کیا، کئی مرتبہ قبر رسول پر لپٹ گئے، پھر باہر آئے، پھر لپٹے، کئی مرتبہ لپٹے، اور جب وہاں سے پلٹنے لگے نا تو امام جواد حجر اسود کے پاس بیٹھ گئے۔ برسما نے کہا مولا، امام جواد اپنے مقام سے نہیں ہٹ رہے۔ مولا پلٹے، کہا بیٹا جواد آئیے میرے ساتھ چلیے۔ رو کر کہتے ہیں اے میرا بابا، آپ تو روز رسول کو ایسے الوداع کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو واپس پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ اجرکم اللہ، الوداع کیا روز رسول کو، پھر جنت البقیع گئے، داتی زہرا کی قبر پہ۔ بڑی کریمہ ہے یہ بی بی، ایک خاتون جس کا کڑیل جوان بیٹا اس دنیا سے محرم سے پہلے چلا گیا تھا۔ لوگ اس کے گھر آ رہے تھے، اس کی صف ماتم پر اس ماں کو پرسا دے رہے تھے۔ جب محرم کا چاند نظر آیا، اس خاتون نے اپنے بیٹے کی صف ماتم کو ہٹا دیا، زہرا کے لال کی صف ماتم کو بچھا دیا، اور جب روز عاشور کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پر گئی، کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوا۔ یہ ان سے کہتی ہے بی بی مجھے لگتا ہے کہ آپ بھول گئی ہے، یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس بی بی نے کہا میں بھولی نہیں، جب سے تو نے میرے بیٹے حسین کی صف ماتم کو بچھایا، میں مسلسل 10 روز تک میرے بیٹے کی قبر پہ آتی۔ اجرکم اللہ۔ غریب الغرباء نے الوداع کیا، اور کیسے الوداع کیا نہ جانے کیا کیفیت تھی۔ اور ایک مرتبہ جب رخصت ہونے لگے، اپنے گھر کی تمام بیویوں کو جمع کیا، اہل محلہ کی عورتوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا میں غریب الغرباء اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، لہٰذا میرے جیتے جاگتے ذرا مجھ پر گریہ کر لیجئے۔ چنانچہ ایک کوہرام ماتم بپا ہو گیا۔ میں کہوں گا تاریخ میں 2 شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی موت سے پہلے ان پر ماتم ہوا، ایک غریب الغرباء علی ابن موسی الرضا، اور ایک ہم شکل پیغمبر علی الاکبر۔ جب علی الاکبر آئے نا بابا سے اجازت لینے کے لیے تو فرمایا بیٹا جاؤ خیمے میں بیویوں سے اجازت لے لیجیے۔ جب خیام میں آئے کیا کیفیت ہے؟ بیویوں نے علی اکبر کے گرد حالہ بنا لیا ہے اور پیٹ کر کہتی ہیں بی بی زینب کبریٰ اے علی اکبر ارحم علی غربتنا، ہماری غربت پر رحم کر علی اکبر، ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام مدینے سے پہنچے، مامون کے حکم پر ان کے کارندے لے کر آئے خراسان میں۔ امام کے صحابی ہیں ابا سلط، میں نے انتہائی مختصر کیا۔ جب مامون نے دیکھا کہ امام کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، ہر زمانے میں دشمنان اہل بیت کا یہی حربہ رہا ہے، جب مقبولیت بڑھی
امام نے فرمایا اے ابا سلط، مامون کے دربار سے مجھے بلاوا آیا ہے، جب میں واپس پلٹوں گا اگر نقاب میرے منہ پر ہو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، مجھے چنانچہ زہر ملنے والا ہے۔ گئے، حکم ہوا، کہا بہر صورت اس انگور کو تناول فرمائیے۔ جب ایک دانہ لیا، جب دوسرے کا حکم ہوا کہا یہ بھی لیجئے، فرمایا جو تم چاہتے تھے اپنے مقصد کو پہنچ گئے، اس مقصد کو پہنچ گئے۔ علی ابن موسیٰ رضا اس زہر کے بعد 2 دن تک زندہ رہے اور ابا سلط کو کہا، میرے مولا نے ابا سلط جب میری موت کا وقت قریب آئے گا نا انتظار کرنا، باعجاز امامت میرا بیٹا الجواد مدینہ سے آئے گا، میرے غسل و کفن کا بندوبست کرے گا۔ اس لیے معصوم کا غسل اور کفن اور جنازہ معصوم ہی کرتے ہیں نا۔ ابا سلط کی روایت ہے کہ جب زہر کو دوسرا دن ہوا نا، شدت زہر میں اضافہ ہوا، امام کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے۔ ابا سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک نورانی چہرہ آیا، میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے، کمرے کا حجرے کا دروازہ تو بند تھا۔ کہتے ہیں باعجاز امامت میں اپنے بابا کی زیارت کے لیے آیا۔ ابا سلط کہتے ہیں کافی دیر تک امام جواد اپنے بابا کے سینے سے جڑے رہے۔ مولا امام رضا نے اسرار امامت کو سپرد کیا۔ میں کہوں گا ایک اسرار امامت کو سپرد کرنے کا منظر یہ ہے، اور ایک عصر عاشور کو جب زہرا کلا زین العابدین کے خیمے میں آئے رخصت آخر کے لیے، اسرار امامت کو سپرد کرنا چاہا، کیا دیکھا بیٹا غشی کے عالم میں ہے، ایسے بیٹھ گئے سید سجاد کے سرہانے جیسے کوئی نمازی تشہد کی حالت۔ جب سید سجاد نے اپنے بابا کی کیفیت کو دیکھا، ریش پہ بھی خون تھا، شانوں پہ بھی خون تھا، چھاتی پہ بھی خون تھا اور دامن پہ بھی خون تھا۔ جب پوچھا ہے میرا بابا یہ خون کیا ہے، این این امی علی الاکبر، اے میرا بابا کہاں ہے میرا بھیا اکبر، این این امی علی عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے، زہیر قید، کہا قد قتلو اجرکم اللہ۔ ایک الوداع کا منظر یہ تھا، اسرار امامت سپرد کیے، میرے مولا امام جواد نے غسل کا بندوبست کیا، کفن دیا، جنازہ تابوت میں رکھا۔ میں کہوں گا اے میرا مولا غریب کربلا، آپ غریب الغرباء تو ضرور ہیں علی ابن موسیٰ رضا، لیکن کم از کم آپ کا بیٹا موجود ہے، اس کو غسل دینے کی اجازت ہے، کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ آئے غریب کربلا کہ جہاں 70 قدم کے فاصلے میں بہن ذبح ہوتی دیکھتی رہی، اور ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی نے عمر سعد سے کہا جب وہ اپنے لاشیں دفنا رہے تھے نا، کہا اگر اجازت ہو تو ہم اپنے لاشوں کو دفنا لیں۔ اس ملعون نے کہا اے بی بی لاشیں تو مسلمانوں کے دفنائے جاتے ہیں نا۔ اجرکم اللہ۔ غریب کربلا جب 11 محرم کو جب یہ قافلہ یہاں سے گزرا گنج شہداء سے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بلندی سے زمین پر آئے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ آئے علی کی بیٹی رسن بستہ سر برہنا جب گنج شہداء پہ پہنچی نا، علی کی بڑی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ کی زین سے گرا دیا۔ آپ جانتے ہیں ہاتھ پسے گردن بدے دے، اور پکار کر کہا یا حسین انت اخل حسین، کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا جدہ ھذا حسین المرمل بالدماء۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین